بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ذیشان شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تذکرہ اولیاء۔ دوستو، آج ہم حضرت جنید بغدادی کی آپ کو ایک ایسی کرامت بتانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر ایک آتش پرست کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ ایک مرتبہ اشوب چشم میں مبتلا تھے۔ ایک آتش پرست طبیب نے آنکھوں پر پانی نہ ڈالنے کی ہدایت کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ وضو کرنا تو میرے لیے ضروری ہے، اور طبیب کے جانے کے بعد وضو کر کے نماز عشاء ادا فرمائی اور سو گئے، اور صبح کو بیدار ہوئے تو درد چشم بالکل ختم ہو چکا تھا، اور یہ ندا آئی کہ چونکہ تم نے ہماری عبادت کی وجہ سے آنکھوں کی پرواہ نہیں کی، اس لیے ہم تمہاری تکلیف ختم کر دیتے ہیں۔ اور جب طبیب نے یہ واقعہ معلوم کیا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ ایک ہی شب میں آپ کی آنکھیں کس طرح ٹھیک ہو گئی، تو فرمایا وضو کرنے سے۔ یہ سن کر اس نے کہا در حقیقت میں مریض تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ طبیب۔ یہ کہہ کر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ کی کرامت ظاہر ہوئی۔ ایک مرتبہ کسی عورت نے اپنے گم شدہ لڑکے کے مل جانے کی دعا کے لیے آپ سے عرض کیا، تو آپ نے فرمایا کہ صبر کرو۔ یہ سن کر وہ عورت واپس چلی جاتی ہے۔ کچھ روز صبر کرنے کے بعد پھر خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن پھر آپ نے صبر کی تلقین فرمائی۔ وہ عورت پھر واپس چلی گئی، اور جب تیسری مرتبہ سکت صبر بالکل نہ رہی تو پھر حاضر ہو کر عرض کیا کہ اب تاب صبر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تیرا قول صحیح ہے تو جا، تیرا بیٹا تجھے مل گیا۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا گھر پر موجود ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ چور نے آپ کا کرتا چرا لیا، اور دوسرے دن جب بازار میں آپ نے اس کو فروخت کرتے دیکھا تو خریدنے والا چور سے یہ کہہ رہا تھا اگر کوئی یہ گواہی دے کہ یہ مال تیرا ہے تو میں خرید سکتا ہوں۔ آپ یہ معاملہ دیکھ کر اس شخص کے قریب گئے اور فرمایا کہ میں اسے جانتا ہوں، یہ اسی کا مال ہے۔ یہ سن کر خریدار نے کرتا خرید لیا۔ کسی نے آپ سے ننگا بھوکا رہنے کی شکایت کی تو فرمایا خدا تجھے ہمیشہ ننگا بھوکا رکھے، کیونکہ یہ نعمت تو وہ اپنے مخصوص بندوں ہی کو عطا کرتا ہے، اور وہ کبھی اس کے شاکی نہیں ہوتے۔ ایک اور مقام پر ایک مرتبہ کوئی مالدار آپ کی مجلس میں سے کسی درویش کو اپنے ہمراہ لے گیا، اور کچھ وقفہ کے بعد اس کے سر پر خواں رکھوائے ہوئے حاضر ہوا۔ آپ نے درویش کو حکم دیا کہ یہ خواں اسی مالدار کے منہ پر دے مارو، جس کو درویش کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آیا، کیونکہ درویش صاحب نعمت نہ ہونے کے باوجود بھی اہل ہمت ہوتے ہیں، اور اگر دنیاوی دولت سے وہ محتاج ہوں تو اجر آخرت کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی ارادت مند نے اپنا تمام اثاثہ راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور صرف ایک مکان باقی رہ گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ وہ مکان فروخت کر کے اس کی رقم دریا میں پھینک دو۔ اس نے تعمیل حکم کر کے آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، اور باوجود آپ کے ددکارنے کے بھی ایک لمحہ کے لیے بھی آپ سے جدا نہ ہوتا۔ آخرکار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر بلند مرتبہ پر پہنچ گیا۔ ایک نوجوان پر آپ کی مجلس واعظ میں ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ اس نے توبہ کر کے گھر پہنچ کر تمام سامان ہیرات کر دیا، اور 1000 دینار آپ کو نظر کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ تو راستے میں لوگوں نے کہا تم ایک دیندار کو دنیا میں کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر اس نوجوان نے تمام دینار دریائے دجلہ میں پھینک دیے، اور جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا تم میری صحبت کے لیے اس لیے اہل نہیں ہو کہ تم نے ایک ایک کر کے یہ دینار دریا میں پھینکے۔ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو ایک مرتبہ ہی میں سب پھینک دیتا۔
کسی مرید کے قلب میں یہ وسوسہ شیطانی پیدا ہو گیا کہ اب میں کامل ہو چکا ہوں اور مجھے صحبت مرشد کی حاجت نہیں، اور اس خیال کے تحت جب وہ گوشہ نشین ہو گیا تو رات کو خواب میں دیکھا کہ ملائکہ اونٹ پر اسے سوار کر کے جنت میں سیر کرا رہے ہیں۔ اور جب یہ بات شہرت کو پہنچی تو ایک دن آپ بھی اس کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا کہ آج رات کو جب تم جنت میں پہنچو تو لا حول ولا قوت پڑھ لینا۔ چنانچہ اس نے جب آپ کے حکم کی تعمیل کی تو دیکھا کہ شیاطین تو فرار ہو گئے اور ان کی جگہ مردوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ تائب ہو گیا اور آپ کی صحبت اختیار کر کے یہ طے کر لیا مرید کے لیے گوشہ نشینی ستم قاتل ہے۔ آپ کا ایک مرید بصرے میں گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے تھا۔ اسی دوران اس کو اپنے کسی گناہ کا خیال آ گیا جس کی وجہ سے 3 یوم تک اس کا چہرہ سیاہ رہا، اور 3 یوم کے بعد جب وہ سیاہی دور ہو گئی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں پہنچا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ برگاہ الہی میں متبانہ قدم رکھنا چاہیے، کیونکہ تیرے چہرے کی سیاہی دھونے میں مجھے 3 یوم تک دھوبی کا کام کرنا پڑا۔